اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درس بخاری کے لیے حاضر ہوں، اور اس آج کی جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ابو ہریرہ کا نام اصل عبد الرحمن ہے، اور دور جاہلیت کے اندر ان کا نام عبد الشمس تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ حدیث روایت ہیں، اور وہی ابو ہریرہ تھے کہ جن کا حافظہ بہت زیادہ کمزور تھا، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ یا سرکار میں جو بھی بات سنتا ہوں، جو بھی حدیث سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی فرمایا کہ چادر بچھاؤ، اور سرکار علیہ السلام کے حکم پر انہوں نے اپنی چادر بچھائی، اور جب چادر بچھائی تو چادر بچھا کر سرکار علیہ السلام نے اس پر کچھ اللہ کے توفیق سے کچھ کلمات پڑھے، اور کلمات پڑھنے کے بعد فرمایا اس حدیث کو اپنے سینے پہ لگا لو۔ تو فرمایا جب میں نے سینے پہ لگایا اس کے بعد مجھے کبھی بھی کوئی حدیث نہیں بھولی ہے۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کا فیض ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ دم کہاں سے ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کیا یہ حدیث بخاری کی پڑھی ہے؟ کیا اس کو نظروں سے گزارا نہیں ہے؟ اس کو بھی نظروں سے گزاریں کہ سرکار علیہ السلام سے بھی یہ منقول، یہ ثابت ہے۔ اب جو یہاں ضمن میں، یہ تو ضمن میں بات آئی، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک بیڑیا آیا، اور بیڑیا نے بکری کو چرایا۔ اب بکری کو چرانے لگا تو اس کے بعد جب چرانے لگا تو ایک شخص آیا، اس نے اسے بکری پکڑ لی، اور جب بکری اسے چھینی اس نے کہا کیا کر رہے ہو، یہ میرا رزق ہے۔ اب بکری کلام کر رہی ہے۔ اب وہ اس بات پر تعجب ہوا، اب حدیث کی عبارت سنیں، آجابو من ھذا رجل، وہ اس بات پر تعجب ہوا کہ بکری بھی کلام کرتی ہے، افلم تکلم، اس سے پہلے تو کبھی کلام نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس بات پر حیران ہو رہے ہو کہ بکری کلام کرتی ہے، میں تمہیں اس بات کی خبر دیتی ہوں، فی نخلۃ و بین خیرۃ و یخبرکم بما ماذا وما هو کائن بعدکم، فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی خبر دیتی ہوں، یہ جو دو پہاڑ ہیں، ان دو پہاڑوں کے درمیان، فرمایا مدینہ منورہ کے درمیان ایک آقا علیہ السلام ایک نبی ہے، وہ اس بات کی خبر دے رہا ہے جو ہونا ہے، اور جو کچھ ہو چکا ہے، اور جو کچھ ہونا ہے اس بات کی خبر دے رہا ہے۔ وَهُوَ قَائِنُ بَعْدَكُمْ، اب یہ عبارت کے صرف جو مقصد ہے وَهُوَ قَائِنٌ بَعْدَكُمْ، جو کچھ ہونا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے، دونوں کی خبر دے رہے۔ اب یہ بکری کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہونا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے، سرکار اس بات کی خبر دے رہے ہیں۔ تو آج کا اگر کوئی ملا یہ کہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، تو کیا اس کا عقیدہ بکری اور اس کے بھیڑیا سے بھی گدرا گرا ہوا ہے؟ آگے کیا کہا؟ اب حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ فَجَاءَ إِلَىٰ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَهُ وَأَسْلَمَ، فرمایا کہ جب اس کو اس نے خبر دی تو کیا ہوا؟ فَأَخْبَرْنَا، جب خبر دی، فَأَسْلَمَ، تو وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ وہ بیڑے کی خبر پر، جب بیڑے نے اس بات کی خبر دی تو وہ شخص اسلام قبول کر کے مسلمان ہو چکا، تو وہ تو مسلمان ہو گیا یہ بات سن کر۔ تو آج کلمہ پڑھ کر اور منبر پہ بیٹھ کر کہے کہ سرکار علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، یہ بالکل جہالت پر مبنی ہے۔ جو آخری حدیث ہے اس کے اندر بھی علم غیب ہے، جو لوگ لیکن وہ پڑھتے وہ بھی ہیں، لیکن وہ حدیث کا، اس حدیث کے اندر جہاں سے علم غیب ہے اس ٹکڑے کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس سطر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ظلم اور ستم ہے کہ جہاں کے اندر، جس کے اندر عظمت چھپی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دینا اور باقی حدیث کو بیان کر دینا۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ ساری حدیث کو نہ بیان کرنا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ درس اس کا سنا جائے جس کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت ہے، اور جس کے سینے کے اندر سرکار کی محبت نہیں، اس کا درس بھی مت سنیں، کیونکہ اس کے اندر عشق مصطفیٰ ہی نہیں ہے۔ اور کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور کیا فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے مجھے رمضان کے فطرانے کے لیے مجھے مقرر کیا، اور فرمایا میرے پاس جب میں نگران مقرر کیا تو فرمایا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور گلے سے بھرا ہوا، اس نے گلا بھرا ہوا ہے،
اب وہاں پھر فرمایا گلے سے بڑا ہوا گلا کے پر ڈیوٹی لگائی تھی. اب گلے پر جب ڈیوٹی لگائی تو کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اسے پکڑنے کے لیے آیا شخص اور کہا، جب اس نے کہا گلے پکڑنے لگا، گلے سے مال نکالنے لگا، تو میں نے کہا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں تجھے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر جانا ہے. تو اس نے ہیلا بہانہ کیا، اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں اور میں بیوی بچوں والا ہوں اور بہت بڑا مجبور ہوں. یہ بات سن کر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا. اور فرمایا جب یہ بات ہو گئی، ابھی یہ بات میں نے سرکار علیہ السلام سے نہیں کہی، جب سرکار سے ملاقات ہوئی تو سرکار نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرو کا باریہتن. اب یہ حدیث کی عبارت یا پڑھی نہیں جاتی ہے، اب یہ حدیث کی عبارت کو بھی تو پڑھا جائے، اس متن کو بھی تو پڑھا جائے. کیا متن پڑھا جاتا ہے؟ اس متن کو کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ انہوں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ یہ عبارت کو چھوڑا جاتا ہے. کیا یہ لفاظ نہیں ہے؟ اب سرکار سے یہ بارگاہ انہوں نے واقعہ بھی بیان نہیں کیا، سرکار نے پہلے بیان فرما دیا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرو کا باریہتن. فرمایا بتاؤ وہ رات والا واقعے کے بارے میں بتاؤ، اس چور کے بارے میں بتاؤ کیا معاملہ ہے. ابھی تو ابو ہریرہ نے چور والا واقعہ بتانا ہے اور بتایا نہیں ہے، اور سرکار پہلے فرما رہے ہیں کہ بتاؤ وہ واقعے کے ماجرا کیا ہے. تو پھر بتاؤ ابھی بھی کہا جا رہا ہے علم غیب ہے. اور اگر تم یہاں پر یہ کہو کہ بھئی یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سرکار علیہ السلام کو علم غیب تھا، تو پھر میرا یہاں پر ایک سوال چھوڑنا یہ ہے، مجھے اس کا جواب دے دیے جائے کہ جب یہاں پر سرکار نے یہ جو بات بتائی ہے کہ رات والے کے بارے میں وہ سارا واقعہ ابو ہریرہ کے بتانے سے پہلے سرکار نے سارا واقعہ بتا دیا، تو یہاں پر کوئی حدیث کے اندر ایسا لفاظ عبارت کے اندر ہے کہ یہاں پر سرکار نے فرمایا ٹھہرو بھائی آتانی جبرائیل، ابھی جبرائیل آئیں گے اور وہ جبرائیل علیہ السلام مجھے سارا واقعہ بتائیں گے، پھر مجھے خبر پہنچے گی، پھر میں ابو ہریرہ سے پوچھوں. تو یہاں پر تو ایسا لفاظ نہیں ہے کہ سرکار علیہ السلام نے توقع فرمایا ہو اور فرمایا کہ بھئی جبرائیل علیہ السلام آئیں اور پھر پیغام لے کر آئیں اور پھر مجھے بتائیں اور پھر اس کے بعد مجھے بتانے کے بعد پھر میں ابو ہریرہ سے سوال کروں. تو یہاں پر تو کوئی ایسی عبارت کے لفاظ نہیں. تو جہاں پر اتنی لمبی حدیث ہے تو وہاں پر جبرائیل کے لفاظ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار علیہ السلام جبرائیل کے محتاج نہیں ہے، آقا علیہ السلام جبرائیل کے محتاج نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں محتاج ہیں. پھر سوال یہ ہے یہاں پر مجھے یہ حدیث کے لفاظ دکھا دو جہاں کے اندر یہ آؤ آتانی جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. تو جبرائیل کا لفاظ کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو تم نے کہاں سے نکالی ہے کہ سرکار علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا یا سرکار، اور فرمایا کہ وہ پھر آئے گا. اب وہ پھر آئے گا یہ بھی علم غیب ہے. اب آپ کے ساتھ کل کیا ہونا ہے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کل کیا ہونا ہے؟ آپ تو باہر گھر سے باہر جب نکلتے ہیں تو آپ اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ نے گھر واپس آنا یا نہیں آنا. اللہ نہ کرے کوئی حادثاتی موت آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کل. تو اب سرکار نے کل والے کی خبر دی ہے. کیا کہا؟ اب یہ میرے لفاظ نہیں ہے، تم میری بات نہ مانو، لیکن حدیث کی عبارت کو تو مانو. اور جو کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی دکھاؤ، بھئی یہ حدیث بخاری کی ہے، سوال یہی ہے بخاری نہیں آتی، آتا ہے ان کو بہار. اب یہاں پر کیا کہا؟ اما انہو قد کذبا وسایعود. اب کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ جو آیا ہے وہ ہے جھوٹا، لیکن آگے جو لفاظ ہیں یہ یہاں پر کئی کفر کے تولے کس نے توڑے ہیں. کیا وہاں پر آیا واو سا. اب یہ جو سین ہے، یہ سین جب آتا ہے فعل پر تو یہ فعل پر داخل ہوتا ہے. تو فعل پر جب داخل ہوتا ہے فعل ماضی پر تو قریب کا معنی دیتا ہے. تو یا سا یا اودو، اب وہ لوٹے گا. آدھا ایدو کا معنی لوٹنا، اور لوٹنے سے پہلے سین کا ذکر کیا. تو جب فعل پر سین کا داخل کیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ وہ قریب جلدی لوٹے گا. اب جلدی لوٹنے سے کیا مراد ہے؟ رات کو لوٹے گا. اب یہ جو لوٹنا ہے یہ غیبی خبر نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث بخاری کی نہیں ہے؟
اب یہ حدیث بخاری کی ہے، سَيَعُودُ، وہ لوٹے گا۔ میرا چیلنج ہے مجھے اس کا جواب دے دیا جائے، جو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں اس کا جواب دے جائیں، یہ آدھا یعیدو کا معنی کیا ہے؟ لوٹنا۔ تو اب لوٹنے کی خبر سرکار علیہ السلام پہلے عطا فرما رہے ہیں کہ وہ کل لوٹے گا اور ان قریب لوٹے گا۔ اب ان قریب معنی کس کا دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ سین جب داخل ہو جائے تو معنی قریب کا ہوتا ہے۔ بھئی نحوی قاعدہ ہے، نحو پڑھتے ہو تو کیا اس قاعدے کو نہیں پڑھا جاتا؟ تو آپ جو سی مرضی لغت اٹھا کے دیکھ لو، اس کے اندر آدھا یودو کا معنی لوٹنا ہی ہے۔ تو اب یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ کل پھر لوٹے گا، کل پھر آئے گا، تو کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ ابھی بھی کوئی علم غیب نہیں ہے، اور پھر کہو کہ بخاری میں دکھاؤ، تو یہ بخاری کی حدیث ہی ہے، بخاری سے باہر سے میں نے سنائی نہیں، یہ بخاری ہی کی حدیث ہے، بخاری کے بعد تو حدیث نہیں ہے نا یہ۔ آگے ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، فرمایا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِنَّهُ سَيَعُودُ فَرَتُهُ، فرمایا جب سرکار میں نے اس بات کا یقین کر لیا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا یقین ہو گیا، کس بات کا؟ إِنَّهُ سَيَعُودُ، کہ وہ ضرور لوٹے گا۔ کیوں؟ لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ سرکار نے خبر دے دیا کہ وہ ضرور لوٹے گا، تو مجھے اب پکا یقین ہے کہ اس نے ضرور لوٹنا ہے، کیونکہ سرکار نے شہادت دے دی ہے۔ اور فرمایا مجھے اس بات کا انتظار تھا، فرتو، اور مجھے اس بات کا انتظار تھا وہ کب آئے گا۔ یعنی ابو ہریرہ کو بھی پتا ہے کہ سرکار نے جو کہا وہ حق ہے، وہ ہونا ہے۔ اور پھر یہاں پر کوئی لفاظ نہیں ہے کہ سایعودو وہ لوٹے گا اور جبرائیل نے بتایا ہو، یہاں پر کوئی لفاظ ہی نہیں کہ جبرائیل نے بتایا ہو کہ وہ کل آئے گا، یہاں پر تو لفاظ ہی نہیں ہے۔ تم نے کس کا ترجمہ کر دیا کہ جبرائیل کے ذریعے سرکار علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کل لوٹے گا۔ یہاں پر پھر جہاں اتنی لمبی حدیث ہے تو اس عبارت کے اندر آتا نہیں، جبرائیل بھی تو آ سکتا تھا۔ تو جب یہاں کا یہ عبارت کے لفاظ ہے ہی نہیں ہے، عبارت کے اندر یہ متن ہی نہیں ہے، تو تم نے کس متن کو تشریح کر دی اور کس متن کا یہ ترجمہ کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ پھر آئے گا، اور فرمایا یا ابو ہریرہ تھا ما فعل اسیرک، فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ تمہارے اس قیدی کا کیا حال ہے، یعنی جو کل والا واقعہ ہے وہ اس کا کیا بنا۔ اور پھر فرمایا اس نے پھر مجھ سے معذرت کی، اس نے کہا کہ میرے بال بچے بھی ہیں، میں معذور ہوں، مجھ پر رحم کیجئے۔ تو فرمایا مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور پھر فرمایا اور جب یہ بات سنا دی تو سرکار نے پھر غیبی خبر دی، فرمایا اما انہو، بھئی انا کرتے ہو، انا حروف مشبہ بالفعل ہے، انا جملے کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، تو سرکار نے کہا کہ وہ بے شک ضرور آئے گا، تو سرکار فرما رہے انہو۔ اور قد جب داخل ہو تو قریب کا معنی دیتا ہے، قد کذبا کا، فرمایا کہ وہ آیا ہے لیکن وہ جھوٹا ہے، سیعود، لیکن وہ پھر آئے گا، اب وہ پھر دوبارہ آنے کی خبر دے دی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تیسری بار پھر ایسا ہوا، اور فرمایا میں نے اس کو پھر پکڑا اور میں نے کہا کہ آج تو تجھے میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش ضرور کرنا ہے، آج تجھے میں نے سرکار کی بارگاہ میں ضرور پیش کرنا ہے۔ فرمایا بارہ اس نے پھر انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہاری حفاظت کرے۔ فرمایا کیا کہا؟ علمو کا کلمتانی ینفعو کا بہا، ینفعو اللہ بہا، فرمایا میں تجھے چند ایسے کلمات سکھاؤں جو تجھے نفع دیں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا کہ جب تم سونے لگو الی الفراشی کا فقرہو آیت الکرسی، فرمایا جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھو، لا الہ الا هو الحی القیوم حتی یختم آیتی فإنک لا ينزل علیک من اللہ وحافظ فلا یقربک شیطان حتی تصبح۔ فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو سوتے وقت بسترے پر ایک مرتبہ آیت الکرسی مکمل پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک فرشتہ حفاظت کے لیے بھیج دے گا، وہ صبح تک، فرمایا فلا، شیطان تمہارے قریب نہیں جائے گا، حتی تصبح۔ اب حتی اصل میں تھا تصبح تھا، فعل مضارع کا صیغہ ہے، تصبح تھا، لیکن ان جہاں پر حتی ہو وہاں پر ان محذوف ہوتا ہے، تو ان نے آ کر اس کو نصب دے دیا، تو حتی ان تصبح اصل عبارت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ صبح تک تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ تو کیا کہا؟ فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا،
کیا کہا؟ اما انہو صدقہ، وہ ہے تو جھوٹا لیکن فہو کاذب، وہ ہے جھوٹا، وہو کاذب، وہ ہے جھوٹا، وہو کاذب، ہوا مبتدا اور کاذب اس کی خبر، اور انہو صدقہ فرمایا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ اب یہ جب 3 دن سے گفتگو ہو رہی ہے، اب پھر بعد میں فرمایا ابو ہریرہ جان تو یہ کون تھا؟ فرمایا یہ شیطان تھا۔ اب یہ شیطان تھا جو تمہیں اس بات کی خبر دے رہا تھا۔ فرمایا شیطان ہے جھوٹا لیکن بات خبر تمہیں سچی دے گیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بستر پر آیت الکرسی پڑھو۔ تو فرمایا شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، صبح تک تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اب میرا یہاں اب صحابہ کو بھی عقیدہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے۔ میرا یہاں پر سوال ہے کہ مجھے اس چیز کا آنسر چاہیے، اس چیز کا جواب چاہیے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے اور سرکار علیہ السلام نے بار بار ارشاد فرمایا وہ کل پھر آئے۔ اب یہ علم غیب کی سرکار علیہ السلام خبر کتاب فرما رہے ہیں تو اور کسے علم غیب کہتے ہیں، اور یہ حدیث بھی بخاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے روح پاک کا صدقہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اور ہمارا یہ سننا، ہمارا پڑھنا بخشش کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔